باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو ٹاپک ہے ہمارا، جس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، اس پہ ریسرچ یہ ہے کہ جو کچھ دن پہلے آرمی چیف نے آن دا ریکارڈ بزنس مین کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ میں $100 ارب کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ لاؤں گا باہر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو صوبے ہیں، صوبے بلوچستان، ان میں جو ریکارڈنگ چاغی کے جو ذخائر ہیں، ریکارڈنگ گولڈ کے ذخائر ہیں، تو اس کے ساتھ کیا مشابہت ہے۔ تو اس ریسرچ میں آج ہمارے ساتھ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور سب سے پہلے ہمارے اس چینل لائیو پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آج کی ریسرچ ہم لائے ہیں پاکستان کے ریکارڈنگ جو ذخائر ہیں ان کا، اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جو آرمی چیف نے جو بات کی تھی $100 ارب کی، اور یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی۔ اس پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو راز ہمیں ملے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، تو ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور پورا سنیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر اچھی لگی ہو تو، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہم سے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتا دیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے مختلف جگہوں پر بزنس مینز کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں آرمی چیف نے پاکستان کو $100 ارب لانے کے وہ کیے کہ بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ میں $100 ارب لاؤں گا، اور وہ انویسٹمنٹ ہوگی وہ ایسے نہیں ہوں گی کہ ہم کسی سے مانگ کے لائیں گے یا ادھار ہوگا، وہ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے بڑے بزنس مین کو کہا کہ میٹنگ کی، اور اس میں کہا کہ یہ جو پاکستان کی جو زمین کے نیچے جو ذخائر ہیں وہ تقریباً $ٹریلین کے ذخائر ہیں، جو کہ ہمیں صرف کھودنے کی ضرورت ہے، خریدنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو کھودنے کے لیے، خریدنے کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے صرف آگے بڑھنا ہے اور اپنے بزنس کو، انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لے آنا ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے، اب ہم سب سے پہلے ریکارڈنگ کا معاملے کو دیکھیں گے۔ جو ریکارڈنگ کا جو معاہدہ ہوا جو کہ پاکستان نے بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ کیا تھا، یہ معاہدہ مشرف صاحب نے کیا تھا، جنرل مشرف، جو کہ اس ٹائم آرمی چیف تھے، اور پاکستان میں ماشاء اللہ ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی۔ اور ناظرین، یہ ریکارڈنگ ٹوٹل 100 ارب کے ذخائر تھے، اور یہاں پہ جو کہ مکمل دیکھا گیا تھا کہ یہ 100 ارب کے ذخائر تھے، اس میں 75 ارب جو تھے یہ بیرک گولڈ کمپنی، جو کہ یہ کمپنی ہے جس کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کیا گیا تھا، اور یہ کینیڈا کی کمپنی ہے۔ اور اس کمپنی کے ساتھ جو سائن کیا گیا تھا، اس سائن میں یہ کہا گیا تھا کہ 75 ارب ہیں وہ اس کمپنی کے ہوں گے، اور اس کمپنی کے ساتھ ایک دوسری کمپنی بھی تھی، اور جو باقی ذخائر ہیں وہ ذخائر جو ہیں 25% پاکستان کے ہوں گے۔ 100% میں سے مطلب 75% اس کمپنی کے ہوں گے، اور جو 25% ہوں گے وہ پاکستان کے ہوں گے۔ تو ناظرین، ہوا یوں کہ جب 2011 میں اس کمپنی کے پاکستان نے لائسنس کینسل کر دیے، تو اس کمپنی نے اپنے کام بڑی تیزی سے جاری رکھا ہوا تھا، اور شاید اب تک پاکستان کو کئی قسطیں بھی مل چکی ہوتی اس معاہدے کی تحت، لیکن یہ 10 سال کام رکا رہا۔ تو اس کمپنی نے ICSID جو انٹرنیشنل سینٹر آف سیٹلمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، یہ ICSID ایک ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، یہاں پہ انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ ہم لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس انویسٹمنٹ کے بعد ہمارے کینسل پاکستان نے منسوخ کر دیے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کو باری بارم جرمانہ فیس کرنا پڑا۔ یہ جرمانہ تقریباً $6 بلین کا تھا۔ جب یہ جرمانہ پاکستان پہ عائد کیا گیا، تو پاکستان نے اپنے جو پاکستان کے ذخائر تھے، یا جو اپنی انکم تھی پاکستان کی، جو پبلک وہ تھی، اس میں سے اس نے پاکستان نے یہ جرمانہ ادا کرنا تھا، لیکن بعد میں 16 دسمبر 2022 کو دوبارہ بلوچستان حکومت اور پاکستان حکومت تھی، ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر کے اس کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور جو اس کمپنی کے ساتھ ایک دوسری کمپنی کام کر رہی تھی، انہیں $1 بلین
$1 بلین کی کچھ انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی وہ انہیں واپس کر دی گئی۔ پاکستان نے یہ انویسٹمنٹ خود ہی واپس کر دی تھی۔ $1 ارب کی جو انویسٹمنٹ تھی اسے دے کر انہیں فارغ کر دیا گیا، اور یہ معاہدہ پاکستان نے اسی کمپنی کے ساتھ کیا۔ تو پھر اس کمپنی کے ساتھ جب نیا معاہدہ ہوا تو نئے معاہدے میں یہ ہوا کہ 50% ان کے ہوں گے، 50% پاکستان کے ہوں گے۔ اس پاکستان کے 50% میں سے 25% بلوچستان کو دیے جائیں گے اور 25% پاکستان حکومت کے ہوں گے۔ 25% بلوچستان حکومت کے ہوں گے اور 25% پاکستان حکومت کے ہوں گے۔ تو ناظرین، ابھی یہ 2 دن پہلے جب بات کر رہے تھے تو جب ہم لوگ ریسرچ کر رہے تھے، مختلف جگہوں سے ڈھونڈ رہے تھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بیرک گولڈ کمپنی کے CEO ہیں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، تو وہ انٹرویو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب سعودی عرب جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے، لیکن بیرک گولڈ کمپنی کی شراکت کے لیے یہ ہمارا اب سعودی عرب سب سے بڑا۔ تو ناظرین، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ جو ہے گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ جو ریکارڈنگ معاملہ ہے یہاں پہ سعودی عرب نے بھی ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو جب سعودی عرب کو پاکستان کو پتہ چلا تو جو بیرک گولڈ کمپنی ہے ان کے CEO نے کہا کہ یہ بات ہمارے تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان نے آفیشیلی ابھی تک ظاہر نہیں کی ہے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان انٹرسٹڈ ہے، جو سعودی عرب ہے انہیں اپنا حصہ پاکستان حکومت بھیج رہی ہے $25 ارب کا، لیکن کیونکہ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو ہمیں بھی سب سے پہلے، کیونکہ ہم بھی اس چیز کا حصہ ہیں، ہمارا بھی ہاف حصہ ہے، پاکستان کا بھی ہاف حصہ ہے، تو پاکستان کو یہ اپنے ذخائر بھیجنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ انہوں نے یہ باتیں کی، اور $25 ارب یہ آپ لوگ دیکھ لیں، $25 ارب سعودی عرب سے جو آ رہے ہیں، جو آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ یہ $25 ارب آئیں گے، تو یہ وہ $25 ارب ہے جو پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوسری جو ہم لوگوں نے وہ کی، تو جس میں $25 ارب جو پاکستان حکومت کے اپنے شیئر تھے اور $25 ارب جو بلوچستان کے شیئر تھے، تو حکومت پاکستان اس شیئر کو بھی $25 ارب شیئرز کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو بیرک گولڈ کے CEO نے کہا کہ ہم سعودی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور پھر شیئرز خریدتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب شیئرز خریدتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے پبلک نہیں کی یہ بات، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گئی ہے۔ اور ناظرین، $25 ارب سعودی عرب سے آ گئے، تو پاکستان نے اس پہ ٹھاپا لگا دیا کہ $100 ارب آ رہے ہیں، تو $25 یہ ہو گئے۔ $25 بلوچستان کے جو ذخائر تھے، بلوچستان کا جو حصہ تھا بیرک گولڈ کمپنی کے، تو ریکارڈنگ میں، تو جو اس میں سے $25 وہ بلوچستان کا حصہ بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ بلوچستان کا حصہ UAE کو یا کوئی کسی کو بھی پاکستان بھیجے گا یا بلوچستان بھیجے گا، تو اس پہ یہ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن پاکستان میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کریڈٹ ہے نا، ہر کوئی کریڈٹ خود ہی لینا چاہتا ہے، اور یہ کریڈٹ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون لینا چاہ رہا ہے، اور یہ معاملات، یہ پیسے سب کچھ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین، اتنے میں دیکھنے میں آیا کہ $50 ارب کا یہ جو ساری انویسٹمنٹ تھی جو کہ پاکستان میں کی گئی، کئی دنوں سے ہلچل ہو رہی ہے، یہ جو $25 ارب آ رہے ہیں اور $50 ارب آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تو ہمیشہ ایک بات کو جو ہے بڑھ چڑھ کے اوپر اگر یہ بات اتنی ہے تو اتنی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ $25 ارب کے ذخائر ہیں، یا تو پھر کوئی اور ایسے ذخائر ہوں گے، گیس کے، تیل کے ذخائر، جو کہ پاکستان نے بیک ڈور معاہدے کیے ہیں جو پبلک نہیں کیے ابھی تک، کہ شاید $50 ارب وہ معاہدے ہوں جو کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور پاکستان نے ابھی تک پبلک نہیں کیا اس بات کو۔ تو پاکستان کی ایک عادت یہ بھی ہے جو کہ غلامانہ سوچ ہے، بہت ایک صدی سے آ رہی ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے تو ہر بندہ پاکستان میں وہ اپنے سر لینا چاہتا ہے، اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملے، اور پھر وہ بعد میں جا کے وہ کریڈٹ جو ہے ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔
تو ناظرین ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو پاکستان اور بلوچستان کے ذخائر تھے، یہ بلوچستان کے ذخائر یہ کافی ٹائم سے چلتے آ رہے تھے، تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں. اس پہ بات 1993 میں اس پہ سب سے پہلے ہوئی، تو اس کو معاہدہ ہوا لیکن پھر وہ ختم ہو گئے. پھر مشرف گورنمنٹ پہ معاہدے ہوئے، پھر 2011 میں پاکستان ان کمپنیوں کی لائسنس کینسل کر دیے. لیکن کرتے کرتے پھر ان کا لائسنس کینسل کرنے کے بعد یہ جو ICSID ہے، تو انہوں نے پاکستان پہ ایک بھاری بھرکم جرمانہ عائد کر دیا. اس جرمانے کے بعد پاکستان ایک معاملہ چلتا جب پاکستان پہ یہ بیک ڈور معاہدے چلتے رہے ان کمپنیوں کے ساتھ، لیکن جو ان کے ساتھ دو کمپنیاں تھیں، ایک بیری گولڈ کمپنی تھی، ایک دوسری کمپنی تھی، تو TCC کی طرح کمپنی ہے، تو اس کو پاکستان نے $1 ارب دے کے انہیں فارغ کر دیا اور دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اس میں بھی پاکستان کے ٹوٹل 25% جو ہے جو بلوچستان حکومت تھے، تو ان کے ساتھ طے کیا کہ 25% بلوچستان حکومت کے ہوں گے. بلوچستان حکومت کی ترقی کے لیے، بلوچستان کے لیے ترقی کے لیے ہوں گے، اور جو $25 یہ پاکستان حکومت کے ہوں گے. وہ جو $25 ارب تھے پاکستان کے، تو وہ پاکستان جو ہے اپنے شیئر بیچنا چاہ رہا ہے سعودی عرب کو، اور وہ جو باقی جو بلوچستان کے ہے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں کویت کو، UAE کو. اس کے ساتھ کو دوسرے جو اس طرح کے جو زمینی ذخائر ہیں وہ جو ان کے معاہدے کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ $50 ارب، اسی طرح $100 ارب کی انویسٹمنٹ پوری کر کے پاکستان لا رہا ہے اپنے ساتھ. لیکن پاکستان یہ انویسٹمنٹ لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد بھی اگر یہ پاکستان بھی آگے اتنے زیادہ ڈالر پاکستان بھی آگے، پاکستان کی حالت نہیں بدلے گی، کیونکہ پاکستان میں ایک ایماندار طبقہ کوئی نہیں ہے کہ جو وہ ان معاملات کو آگے چلا سکے، جو کہ ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی حکومت کر سکے. یہ شیئرز جو ہے پاکستان کے سیاستدان میں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے، اور پھر ان کو ایک مسلسل ایک طریقے سے ایسے ہڑپ کیا جائے گا کہ پھر 10-15 سال بعد پاکستان پھر آج اسی نیچ پہ کھڑا ہو گیا جس نیچ پہ آج کھڑا ہے. اور جس جو انڈیا پہ G20 کانفرنس ہو رہی ہے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو چائنا کی انویسٹمنٹ تھی اس انویسٹمنٹ کو بھی نہیں سنبھالا گیا. چائنا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے بارڈرز تھی ہر طرف سے، لیکن آپ لوگ آپس میں نہیں ٹھیک ہو رہے. آپ لوگ چائنا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لی، لیکن اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد بھی آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوگا. اور اگر چائنا نے اپنی انویسٹمنٹ پوری کر لی ہوتی اور دنیا کو یہ نظر آ گیا ہوتا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا فضول نہیں ہے، جیسے چائنا نے انویسٹمنٹ کی لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام طریقے سے شروع نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہ ایک ریگولر کام شروع نہیں ہوا ہے، ریگولر کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ معاملات دیکھیں گے تو یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور اسی طرح چلتا جائے گا. یہ انویسٹمنٹ اگر پاکستان پہ خرچ ہوئی، پاکستان کی اکنامک پہ خرچ ہوئی، اگر پاکستان کے انڈسٹریل زون بنایا پاکستان کو، تو ساری زندگی کے لیے یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے کافی ہے. اور اگر پاکستان میں صرف روڈ وغیرہ یہ چیزیں ایسی چیزیں بنائی کہ پیسے ہڑپ کر کے باہر لے گئے اور منی لانڈرنگ کی گئی، تو یہ پھر پاکستان کی ترقی نہیں بدلے گی، اس سے پاکستان کی حالت ہمیشہ ایسی رہے گی. تو ناظرین یہ ہماری آج کی ریسرچ تھی جو ہم لوگوں نے مکمل ریسرچ کی. یہ $100 ارب کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں. تو ان $100 ارب کا سارا تخمینہ ہم لوگوں نے لگایا کہ $100 ارب یہاں سے پاکستان آ رہے ہیں اور ان میں تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اگر ہماری ریسرچ ناظرین آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ہماری ریسرچ کیسی لگی، تاکہ ہم مزید اچھی کوشش کریں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیوز اور اچھی ریسرچ لے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.